دو مرتبہ والدین کے حقوق، والدین کی عظمت اور بالخصوص والدہ کا جو مقام ہے اس پر گفتگو کر چکا ہوں، کیونکہ یہ محفل پاک ذکر سید عالم علیہ السلام اور ہمارے عزیز و محترم محمد اکرم حسان صاحب کی والدہ مرحومہ یہ ساری ثواب کے لیے اب سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، تو میرے کہ پڑھے ہوئے کلام سے تیسرا ملا ہے آقا دا بچانا ایک پاس ہے، تو چند ہم ہوتے انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں گے۔ تھوڑی سی سادہ کر دیجیے گا آواز۔ آقا دا بچانا ایک پاس، آپ کو بولنے کی پوری آزادی ہے، یعنی یہ بھی جو محفلوں میں ہم نے مخصوص کیا ہو نا کہ 8-10 بندوں کی بھی سبحان اللہ کہنے کی نہیں، باقیوں کی بھی ہوتی ہے۔ خاتم الحفاظ امام سیوطی شافعی علیہ رحمت نے اور امام سخاوی علیہ رحمت نے، ان دونوں محدثوں نے اس روایت کو لکھا۔ حضور جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمان پاک کا مفہوم ہے، قیامت والے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بلند جگہ پر تشریف فرما ہوں گے، ان کے دائیں اور بائیں سبز رنگ کی چادریں لٹک رہی ہوں گی، دور سے دیکھنے میں معلوم ہوگا کہ جیسے کھجور کی شاخیں لہرا رہی ہیں، اور وہ بلندی پر اس لیے جلوہ فرما ہوں گے تاکہ ملاحظہ کریں کہ میری اولاد میں سے کون جنت میں جاتا ہے اور کون دوزخ میں۔ اتنے میں میزان پر سرور عالم علیہ السلام کی امت کے ایک فرد کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں نیکی والے پلڑے میں اور بدیاں بدی تولنے والے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ نیکی نام کو نہیں ہوگی اور گناہوں کا ایک وسیع دفتر۔ فرشتے اس کو بازو سے پکڑیں گے اور دوزخ کی طرف لے جائیں گے، وہ آہو بکا کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام اس بلند جگہ سے اونچی اونچی آواز میں کہیں گے، اور اگر جملہ سمجھ آ کر آواز نہ آئی تو لطف تو ہمیں ہے ہی حضور کے ذکر میں، لیکن آپ کی طرف سے بے ذوقی کا ثبوت نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اونچی آواز میں کہیں گے، یا احمد یا احمد، تو حضور فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، کیا بات ہے، اور اگلے جملے کاش اس کی نظر میں تو فراہم نہیں کر سکتا تو سید زادوں کی نظر ہی یہ جملہ کر دوں تاکہ فضا کی نظر نہ ہو جائے۔ آپ کے امتی کو اللہ، یہی تو نسبت ہے، اسی چیز کا نام تو نسبت ہے۔ آپ کے امتی کو فرشتے کھینچ کر دوزخ میں لے جا رہے ہیں، جس کو فرشتے دوزخ میں لے جا رہے ہیں اس کی پرسنالٹی کیا ہوگی، اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہوگی، اس کا معیار اور سٹیٹس کیا ہوگا، جس کو فرشتے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کن کو عرض کر رہے ہیں؟ جو نبی الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، شب اسراء کے دولہ ہیں اور شفاعت کا تاج ان کے سر انور پر ہے۔ یہ جملے سنیے گا حضور کی محفل سجانے والوں، اور ابھی ماہ فاخر ربیع النور شریف جلوہ گر ہو رہا ہے، گلیوں کو سجانے والوں اور کریا کریا محبوب کے میلاد کے گل گانے والوں، سننا تو صحیح۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام تیز تیز قدموں سے آگے کی طرف بڑھیں گے، بات تو یہ بھی تھوڑی نہیں ہے، تیز تیز قدموں سے، اور پھر کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ مبارک سے تہمت شریف تھامیں گے اور ایک ہاتھ اونچا فضا کے اندر لہرایا ہوگا، اور حضور فرمائیں گے کیف کیف یا ملائکت ربی، او میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو، ایک تو تیز تیز چلنا، اور تہمت شریف کا کپڑا تھامنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا اور تیز چلا جائے، اور پھر اتنی فکر اور ایک امتی
آقا کا بچانا ایک پاس ہے، کہ بڑا خاموش رہنا بھی ایک پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ رکو رکو او میرے رب کے فرشتوں، رکو۔ فرشتے آواز مبارک سن کے رک جائیں گے۔ اس کو چوٹی کے محدث اور مفسر اپنے وقت کے مجدد حضرت سیوطی نے لکھا ہے۔ فرمایا اس کو کیوں لے جا رہے ہو؟ عرض کی عمل تولے ہیں، گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں نام کو نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی فرشتے ہاتھ جوڑیں گے، آقا ہم پابند ہیں آج اس قانون اور ضابطے کے کہ جس کی نیکیاں تھوڑی اور خطائیں زیادہ ہوں، آڈر یہی ہے کہ پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے سمجھتے ہیں کہ اگر حضور نے یہ فرما دیا کہ واپس جنت لے جاؤ تو ہم کدھر جائیں گے؟ کیونکہ ہم تو ضابطے کے پابند ہیں، ادھر آڈر آ گئے تو پھر بھی اسی پھنس گئے، ہمارا بنے گا کیا؟ سرکار فرشتوں سے نہیں فرمائیں گے، حضور واپس عرش الہی کے نیچے آئیں گے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ عرش الہی میں حضور ریش مبارک کے ہاتھ میں پکڑ کر سر انور جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا پیارے کیا بات ہے؟ عرض کی مولا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے رنجیدہ نہیں کرے گا؟ تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو امت کے مسئلے میں مجھے پریشان نہیں ہونے دے گا؟ اور یہ وعدہ کہاں پر ہے؟ آج یہ جتنا وقت ہے اس میں یہ 2 حدیثیں کافی ہیں۔ یہ وعدہ کب ہوا تھا؟ صحیح مسلم پہلی جلد کتاب الایمان۔ نبی مکرم علیہ السلام فکر امت میں گریہ فرما رہے ہیں، آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں۔ مولانا روم نے کہا اور عشق کے دعوے کرنے والے، یہاں تو لکڑی کا خشک تنا بھی ہجر رسول میں روتا ہے، کبھی تیری آنکھ سے بھی عشق رسول میں چند آنسو ٹپکے ہیں۔ تو اشرف المخلوقات ہے۔ عزیزو صحیح مسلم ہے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، پتا کرو میرے محبوب کی آنکھوں سے اشک کیوں بہے؟ جو پوچھنے کے لیے بھیج رہا ہے کیا وہ جانتا نہیں؟ پر بارگاہ کا اسلوب اور اس درگاہ کا پروٹوکول یہی بنتا ہے۔ جب سلام کو ہمارا پوچھو حبیب کس لیے ہو رہا ہے؟ جبریل پاک نے سلام عرض کیا رب کریم نے بھیجا محبوب یہ اشک کس لیے؟ فرما میری امت کا کیا بنے گا؟ یہی پر آ کر 14ویں صدی کے مجدد اشتاء عشق رسالت اشاہ امام محمد رضا سبق دیتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، گاہے گاہے نہیں، گاہے گاہے نہیں، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ ایک بندہ بیٹھا تھا نا کرسی پہ، وہ ایسے ایسے گھٹنا لاتا ہے، اچھا بھائی بھی کہتے ہیں کن دفعہ کیا گھٹنا لایا کر، انہوں نے کہا ماں میں وہ عادت پہ گئی۔ صحیح سمجھ، بیمار بندوں سے میرا خطاب ہے اور صحت کی رب سے دعا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو عشق کا مریض سمجھتا ہوں، اور کبھی آپ مجھے یہ بھی پتا کہ اکثریت محفل جو ہے وہ مراقبے میں بھی چلی جاتی ہے، اور جو مراقبے میں جائے میں اس کو بلا کر کیسے بلا سکتا ہوں، لیکن سنیے کہتے ہیں مجھے عادت پڑ گئی ہے۔ اچھا کئیوں کو کئی ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھ تو ہم لوگ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وہ شروع سے بائیں ہاتھ سے کھانے لگ جاتے ہیں، تو کئی بندے وہ بائیں سے چمچہ بھریں گے چاول کا، پھر دائیں سے پکڑ کر کھائیں گے، تو میں نے کہیں بولا بھائی تم دائیں سے، اس نے کہا جی ساری عادت پڑ گئی ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، کمزور آواز میں نہیں، ایسے نہیں ہے، تھوڑا سا بلند آواز سے بولیے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یہ نہیں ہے کہ گاہے ماہے، گاہے ماہے طوالت نہ ہو جائے، اختصار سے کام لوں۔ فرمایا میری امت کا کیا بنے گا؟ جبریل پاک واپس حاضر ہوئے، عرض کیا مالک یہ مسئلہ امت کے معاملے میں اشک بہ رہے ہیں، فرما پھر جاؤ، پھر جاؤ، یہ سمندری سے چاٹ آنا نہیں ہے، یہ سدرا سے مدینہ شریف آنا ہے۔
سمجھائیے، میں تو اپنا ہی سفر بتاؤں گا آپ کو، تو آپ جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں تو اپنا سفر بھی ماپیے، صرف پہلے پوچھ کر آؤ، آئے اب پھر جاؤ۔ اللہ شیخ محقق عبداللہ محدث علیہ رحمت کہتے ہیں کہ بعض رسل انبیاء کی بارگاہوں میں حضرت جبریل پاک 2 بار 4 بار 6 بار 8 بار 10 بار 11 مرتبہ حاضر ہوئے، پر سید العالمین کی درگاہ اقدس پر جبریل امین 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ تو یہ 24,000 دفعہ کیوں آئے؟ استاد زمان مولانا حسن رضا برادر اعلیٰ حضرت نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں بے لقائے، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ بے لقائے، اگر محبوب کے ملے بغیر میں چین مل جاتا، وگرنہ سدرہ پر انوار کی کمی نہیں، اور سدرہ پر قرب خداوندی کی رحمتوں اور برکتوں کی کمی نہیں، اور جبریل ہی تو ہیں جو سدرہ پر جاتے ہیں، بڑے بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہی تو محبوب نے جبریل سے گزر کر ہمارے اس عقیدے کی وضاحت کر دی کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما پھر جاؤ، محبوب کی خدمت میں جبریل پھر حاضر ہوئے، عرض کی اللہ فرماتا محبوب کی رعایت نہ کیجیے، اشک نہ بہائیے، فکر نہ کیجیے۔ اب پہلا جملہ ہے میرے بھائیوں، سنردی کا، اس پر موجود جملہ علماء کی نظر، ثنا خانوں کی نظر، سنردی کا، سنردی کا، اسی میں سارا کچھ ہے، سنردی کا، حبیب ہم تمہیں راضی کر دیں گے، سنردی کا، ہم تمہیں راضی کر دیں گے، فی امتی، امت کے مسئلے میں، ولا نسو کا، اور پیارے ہم تمہیں پریشان بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ایک یہاں سنردی کا ہے، ایک قرآن میں بھی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت مبارکہ اتری تو چلتے چلتے 2 لائنوں میں 2 حدیثیں سن لو۔ سردار عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آیت اتری، وہ کہتے ہیں حضور کی رضا اس میں ہے کہ حضور کے اہل بیت میں سے ایک فرد بھی دوزخ میں نہ جائے۔ دوسری روایت، جب یہ آیت اتری تو رب کے محبوب فرماتے ہیں ہم نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا، کب تک؟ جب تک ہماری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے، تو پیارے ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ اور جو شناخہ حضرات ہیں اور ذوق سے کلام سننے والے حضرات ہیں، ان کے سامنے تو شعر کی جو فصاحت ہوتی ہے اور شعر کے اندر جو پنہاں رموز و اسرار ہوتے ہیں وہ سمجھنا مشکل نہیں۔ تو دیکھیے یہ فتردہ سنردی کا، اور ایک تیسرا ہے ترداہا جو قبلہ بدلا، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر راضی کر دیں گے، جدھر تیری مرضی تجھے راضی کر دیں گے، رب کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر مولانا حسن رضا نے کہا فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، سبحان اللہ، ہاں، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ مراد اس سے کیا ہے کہ حضور امت کے مسئلے میں پریشان ہوئے، نام لکھنا بھی تو مشکل کام ہے نا۔ اعلیٰ حضرت جو 150 علوم کے بادشاہ تھے وہ کہتے تھے ننگی تلوار پہ چلنا آسان ہے، نام لکھنا اس سے مشکل کام ہے۔ تو یعنی یہ نہیں کہا کہ رب نے باہیں ڈالی ہیں، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں۔ تو بائیں گلے میں کیسے ڈالتے ہیں؟ یا تو ماں بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، یا باپ شفقت سے گلے سے لگاتا ہے، یا پھر سجن جب پاپ آ گیا تو کروں کمرے آئیں پریشان ہو جائے، میں جاؤں گا پھر میں سے میرے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو حسن رضا رحمت کہتے ہیں فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ تو حضور وہاں کھڑے ہیں، اب یہ امت کے مسئلے میں راضی کریں گے، یہ حدیث سن لی آپ نے، صرف اتنی ہاں کر دیں کہ سن لیجیے، سبحان اللہ، تھوڑی سی نزاکت مزید اگنور کر کے بتا دیجیے کہ سن لیا آپ نے، سبحان اللہ۔ اب چلیے، مالک تو نے مجھ سے
وعدہ نہ فرمایا تھا کہ امت کے مسئلے میں مجھے پریشان نہیں کرے گا؟ تو وہاں بھی 12 دن پکا ایسا کا سبحان اللہ. تو مولا یہ میرے امتی کو لے جا رہے ہیں اور آگے سے کہہ رہے ہیں یہ حکم کے پابند ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں جو میرے محبوب کہہ رہے ہیں اطاعت کرو. وہاں لفظ اطاعت کا ہے. سبحان اللہ. کئی دفعہ میں بھی مشاہدے ہوئے ہیں کسی افسر کے پاس گئے کسی دنیاوی کام کی غرض سے کسی بھی بندے کے پاس ساتھ یہ کام کے کر دیو. اچھا جی تسی یہ درخواست رکھ دیو کہ میں بھی دیکھا گا کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوئے گا. اللہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرمائے گا کہ ابھی میرٹ دیکھیں گے. کیا کہیں گے یہ تو نہیں فرمائے گا. پیارے اچھا ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں کیوں لے کیوں نہیں. یہی تو امام کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. یہ نہیں کہ ابھی میرٹ پہ بات ہوگی دیکھیں گے اس کی نیکیاں کتنی ہے چلو دوبارہ کاٹا ہوا کہ پورا کر کے چھوڑ دیں گے. ایسا نہیں. فرشتوں میرے حبیب جو فرماتے ہیں اطاعت کرو. فرشتوں کی گردنیں خم ہیں. آقا حکم کیجئے. اچھا جی اب حضور چاہتے تو فرما دیتے اس کو جنت میں لے جاؤ. فرشتوں کی کیا ضرورت ہے کہ اب بھی انکار کر سکیں. لیکن ایسا نہیں. حضور فرمائیں گے پکڑی پہ چلو. اللہ 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 سبحان. پکڑی پہ چلو میزان پر چلو. تو فرشتے یہ تو نہیں کہیں گے کہ آقا یہ دنیا داروں کی پکڑیاں نہیں ہیں. یہ رب کی پکڑی ہے جو پورا تولتی ہے. نہیں ان کو بولنے کی اجازت ہی نہیں. رکھو میرے سامنے دیکھیے اور رکھو میرے سامنے اس کی بدیاں. تو کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. نہ بدیوں میں کمی نہ نیکیوں میں اضافہ. وہی کی وہی. اس وقت تک رکھنے تک ترازو کی کیفیت وہی ہے. اللہ. اور اب یہ حسین جملے سن لینا. سرکار علیہ السلام جیب اقدس سے ایک بطاقہ سفید رنگ کا کاغذ کا ٹکڑا نکال کر نیکی والے پلڑے میں رکھ دیں گے. ادھر رکھیں گے یکا یک وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. دائیں بائیں سب کی آواز آ جائے. اللہ کو سلامت رکھے. وہ نیکی والا پلڑا وزنی ہو جائے گا. فرشتوں ٹھیک ہو گیا گرم ہو گئی. یہ تو پکا جنتی ہے. چلو اس کو جنت میں لے جاؤ ہم کسی اور کو دیں. مولانا حسن رضا کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اب وہی جس کو پہلے انہوں نے موٹے چھوٹے سے پکڑا تھا کھینچ کے لے جا رہے تھے اب اسی کو کہہ رہے ہیں جناب آؤ. سبحان اللہ آؤ دونوں دوڑے جنت کے کمرے چھٹ آئیے. اللہ. پہلے اس کو انہوں نے دبوچا ہوا تھا اب اس کو پروٹوکول آقا کا بچانا ایک پاس. ابھی بات ختم نہیں ہوئی جناب. ابھی تو کئی ذہنوں میں بات ہوگی بطاقے میں کیا تھا پرزے میں کیا تھا یہی تو بتانا ہے. حضور اکرم الاولین والآخرین سید الشارعین علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی اور پر کرم کرنے کو تشریف لے جائیں گے. اور یہ جو بندہ ہوگا نا اس کو فرشتے پروٹوکول سے لے جانے تو یہ مڑ مڑ کر دیکھے گا پیچھے اور فرشتوں سے ڈرتا ڈرتا کہے گا کیونکہ پہلے دن چھٹیاں نہ ہونے تو ڈرتا ڈرتا کہ چاکا نہ آ جائے تو ڈرتا ڈرتا کہے گا کہ میں انہاں گل کرنی ہے. میں بچا کے گئے میں سبحان اللہ. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے اللہ. تو وہ حساب توڑ کر ابھی اس نے پہچانا نہیں حساب توڑ کر کہے گا
اے شہ حسن و جمال، آپ کون ہیں کہ مشکل کی اس سخت اور شدید گھڑی میں یوں مشکل کشائی فرمائی، اور جہنم کے کنارے پر پہنچے ہوئے کو یوں بچا لیا؟ تو سرکار فرمائیں گے تو بھول گیا۔ توجہ ہے، حضور فرمائیں گے تو بھول گیا، تو بھول گیا، ہم تجھے نہیں بھولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور جب یہ کلمات طیبات زبان اطہر سے میدان حشر میں جاری ہوں گے اس فرد کے لیے، حضور فرمائیں گے انا نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تیرا نبی محمد کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں۔ یکدم گردن خم، اور اب وہ کہے گا آقا میرا تو گناہوں کا ایک بھرا ہوا دفتر تھا، یہ کیا تھا پرزے میں کہ جس نے نیکی والے پلڑے کو اتنا ثقیل کر دیا، اتنا بھاری کر دیا؟ تو حضور فرمائیں گے علیہ الصلوۃ والتسلیم تو نے شوق ذوق محبت الفت کے ساتھ ہمارے دربار انور میں ہدیہ درود و سلام نظر کیا، فرشتوں نے لکھ کر دے دیا، وہ سنتے خود بھی ہیں لیکن ایک پوری ٹیم ہے فرشتوں کی جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ درود والے لگو، کیا بات ہے، سلام والے لگو، انہوں نے ناراضی کی جاؤ۔ وہ سویر کو چلتے ہیں رجسٹر کھول کر کے، جب وہ واپس جاتے تو اگلی ٹیم آ جاتی ہے، حضور اے پردہ پیاسی، اے پردہ پیاسی، پر حضور خود بھی فرماتے ہیں تم جہاں کہیں سے بھی درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میں درود و سلام پیش کرنے والے کے سلام کو سنتا بھی ہوں، اور اگلی گل بڑی بڑی ہے، سنتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ درود و سلام پڑھنے والے کو سنتا بھی ہوں اور جناب کیسے یہ چار داندرے والوں کا درود حضور کیسے پہچان لیں گے؟ اتنے سارے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا ان کے شہزادے آئے تھے لاہور میں، ان کے شہزادے آئے تھے لاہور میں، انہوں نے ایک بنا لی تھی چھوٹی سی مسجد، لوگ کہا کیا ہے کہ افغانستان تو بابا ہے سندھ کا قبلہ ٹھیک نہیں، کیا بات، آج اور سینا میرے کریم سید الاولیاء مخدوم امم گنج بخش جہاں حضور پر نور سرکار سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ دیکھیں آپ کی محفل کے تذکرے مہراج سلام کے لیے حاضر ہوا تھا دربار شریف پر، تو ایک بندے نے لائن میں مجھے روکا دیا، تم حامی سفرہ؟ میں نے کہا ایسا نکال سے پیڑ نہ آنا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس بدن کا داتا سید الاولیاء کی چوکھٹ پہ بھی رات ہو رہا تھا، تو حضور جب تشریف لائے داتا صاحب حسنی حسینی سید ہیں، یہ لائنیں تو ضرور پڑھوں گا نا، آج ان کا اس پا گیا نا، وہ پتا حضور حسنی حسینی سید ہیں، سلسلہ جنیدیہ میں مرید ہیں، حضرت سیدنا ابو الفضل حسن الخدری ان کے مرید ہیں، اور دادا صاحب نے اپنے پیر کی اتنی خدمت کی کہ جب پیر کا وصال ہوا تو ان کا سر دادا صاحب کی گود میں تھا، اور دادا صاحب کے مرشد وہ متقی تھے، متقیوں کے بادشاہ تھے، کہ دادا صاحب فرماتے ہیں میرے مرشد فرمایا کرتے تھے دنیا ایک روزہ ہے اور ہم روزے سے ہیں۔ تو ایک بات چلتے چلتے دادا جو فرماتے میں ایک دن 20 سال وضو کرا رہا پوری توجہ کیجیے، میں وضو کروا رہا تھا تو میرے نا دل میں خیال آیا، دل نے مجھ سے تعلیم میری کہ دینا تو سارا کچھ رب نے ہے، فقیری، درویشی، بزرگی، تصوف، قرب، نور، ایسی باتیں نہیں بھی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اور کی کر رہے ہیں؟ ان کی خدمت کون کر رہا ہے بھائی؟ معذرت اللہ، جس نے خدمت کی وہ مخدوم صابر ہو گیا، اور ہمارا بھی صبر ہے کہ ہم آپ کی خاموشی پر صبر کر رہے ہیں، جس نے خدمت کی وہ مخدوم صابر ہو گیا۔ تو
فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیا باتیں تھے عجیب بات مطلب ادھی رات اٹھ کے پہلے پانی گرم کرو ایک گل سرکار باہر آنا وضو کرانا وضو کرنے شکر کی ڈیوٹی بھی یہی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ عطائے رسول خواجہ خواجگاں سلطان الہند معین الحق کے بدین چراغ چشت مرکز چشت محور چشت منبع چشت معشوق قطب الدین مطلوب فرید الدین سرکار سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سال مرشد کے وضو والے برتن اٹھا کے ساتھ سفر کیا ہے سبحان اللہ نا کیا ہے دوسری نہیں خواجہ نہیں ہوتی ایسے نہیں آج ہندو بھی دکان بعد میں کھولتا ہے پہلے خواجہ کو سلام کرتا ہے سمجھائیے نا تو یہ خدمت جس نے کی ہے مخدوم وہ ہوا ہے خیر تو دادا صاحب ہمارے میں نے دل میں یہ سوچا نا تو حضور بات ہو رہی ہے میرا میں کھڑا ہوں تسی میں کھڑا ہوں پانی پیش کر رہا ہوں حضور ہاتھ دھو رہے ہیں اور میرے دل میں خیال آیا کہ اے گل ہے تو مرشد باغ نے مجھے دیکھا اچھا جی آج جو چلی بھائی جی موبائل سے فٹافٹ موبائل کو پڑھتے ہو یا وائبریٹ ہو تو وہ وائبریٹ کرتا ہے وائبریشن کرتا ہے تو پھر آپ اس کو کیوں اٹھاتے ہو ٹچ کیوں کرتے ہو کیونکہ رابطہ شروع ہو گیا اے دوڑیاں ڈبلیاں ایک دوسرے ہوں کر دیا پہ نے کہ 970 سال تو بھی پہلے کی ٹائم ہے نہیں سمجھتے دیکھو نا ادھر میں ابھی ڈائلنگ میں یوں کر کے ٹچ کر کے نمبر ملا دوں وہ جو آخر میں بندہ بیٹھا ہو وہاں تو شروع ہو جائے گی تو جب ہماری جیب والا موبائل دوسرے جیب والے موبائل کو ہلا سکتا ہے تو یہ تو دل ہے نا دل ہے جناب بادشاہوں کے تو حضور سید الولیا دادا صاحب فرماتے ہیں کہ پیر حسن نے مجھے یوں دیکھا اور مسکرائے اور مسکرا کے فرما دیا کہ میری چتا راتی ہے پر اس نے کسی کا مقام کہیں رکھا ہوتا ہے یہاں خدمت کرو دیکھو نا غزنویوں کی تلواریں لاہور پہ کب سے راج کر رہی تھی پر اس جوگی کو شیخ ہندی نہ بنا سکی شیخ ہندی جوگی کو دادا صاحب نے بنایا ہے اور جس کو نالین کڑانے اڑا کے اس کے سر میں ماری تھی ولیوں کا کام ہی ہے بندہ بڑھ کے آگے تو تدری نماز دیں گے کہ جب وہ اڑی کرے تو پھر اینج بھی کر دیں تو جب اس کے سر میں لگی ہیں وہ پھر قدموں میں گرا تو جب وہ پھر قدموں میں گرے تو اٹھا کے سینے سے لگا لیا کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد جان یار حاجی خواجہ قطب فرید بہت مختصر وقت چند لمحات ہیں بقیہ گفتگو کی تکمیل کے لیے تو حضور فرماتے تم نے شوق و محبت کے ساتھ ہماری خدمت میں درود و سلام کی نظر پیش کری فرشتوں نے لکھ کر ہمیں دے دیا ہم نے تیرے لیے سنبھال کے رکھا اچھا ویسے کہتے تو ہمیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے پر سچی بات پوچھو ہمیں کیا محبت ہوگی جو حضور کو ہم سے محبت ہے اچھا یہ جو ہے نا اس سے میں حضرت اللہ سید بادشاہ اور دیگر علماء احباب جتنے بھی یہاں بھی تشریف فرما ہے یہ جو حضور فرماتے میں نے زندگی سنبھال کے رکھا تھا تو مجھے یاد آتا ہے اور آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ گھروں میں عموماً ایک ماحول ہوتا ہے کہ جو اسکول سکال پڑھ دے ہو پھر اسکول کی چڑھ دو نا ابے کی بڑی کوڑی نظر ہوتی ہے ٹھیک ہے ویلا کھانا رہنا ہے نہ اسکولیں پڑھے ہیں ٹیوشن بھی لا کے دیتی ہے کم ہی رہے اگر منڈا مانگ لیا تھا میں نانی جتی لینی چل جب کمائیں گا تو لے میں اور منڈا ہوتے ابا اس نے چڑھ گیا بات یہ اندر ہو رہا ہے آپ اس جملے کو ایک لائن کو کہیں قضا نہ کر دینا وغیرہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر مائی آتی ہے مائی ماں ہے تو ماں بتا کیا کرتی ہے ابا تیرا ٹھیک کہتا ہے تو لڑکیاں چڑھ دے ہم تے لگ جا ہے تو نال وہ اینج کری کرتی ہے اینج ایسا نہ کچھ کھول دی کوئی یاد ہے نہیں ہے سبحان اللہ انہاں اینج کری جاتی ہے ایک گانٹ کھولی دوسری کھولی دوسری اے اینج اینج اینج
کہ ایتو کٹے 100 والے نوٹ این دیتے اب نہ پتا لگے کیا کہے آپ تو منیا کرو دی گل تو کام تے لگ رہا پھڑ لایا وہ اپنے بھی کر کے جو بجا بجا کے اینڈ جاتی ہے ضرور ماننے تو پڑھیا سی نا تو کرسچیاں سن تیرا نام دیتا ہے ہم نے آج کے دن کے لیے تیرے لیے سنبھال کے رکھ دیا تھا کہ تب تو روئے گا اور تیرا پرسانے حال کوئی نہ ہوگا تجھے ہم دے دیں گے کیا پڑھ آقا کا بچانا بول لو ورنہ ذرا آقا کا بچانا یہ ہے حضور کا بچانا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ کریم ہے مہربان ہے اور اتنے مہربان ہے کہ لفظ مہربان بھی ہوتا ہے اللہ بے شک ہمیں قریب ہونے کی ضرورت ہے رحمت میں پائیں کھولی کی اور قریب کیسے ہوں گے وہ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھو ہم نماز کی قدر خود نمازی بنے بال بچوں کو نماز پڑھائیں مزید رحمت کیسے ہوگی وہ ایک حسین کتاب لائیں ہم اخبار پڑھ رہے ہیں میگزین پڑھ رہے ہیں SMS پڑھ رہے ہیں واٹس ایپ پر فیس بک پر طویل مضامین اور تحریریں لکھ بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں لیکن ایک ستھری کتاب وہ بھی عطا کر دے جو 30 باروں کی صورت میں وہ جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے نہیں آدھا نوٹ ملے ہونا میرا ہے قرآن کے رات کو قرآن اس لیے نہیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے صبح و شام درود و سلام کی نظر پیش کریں اور یاد رکھنا ان کو معلوم ہے کہ کوئی کہاں پڑھ رہا ہے مجمع میں پڑھ رہا ہے کہ تنہا پڑھ رہا ہے اوپر سے پڑھ رہا ہے کہ یہ پتہ ہے ان کو اور میں ایک یہ خطیب بھی کرتے ہمارے شعبے میں بھی غلطی ہے ہمارے اسٹیجوں میں بھی غلطی ہوتی ہے مثال کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں الصلاۃ والسلام اب اتنا لگا کہ کچھ بات نہ پڑھو خبردار تو اڑنا جہاں پہ کہڑا کام ہے جو ادھر دوشی کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول بابا گالوں پر ملاؤ نا یہ بیچ میں رکنا جائز نہیں ہے کیونکہ ہم حضور سے عرض کر رہے ہیں اور مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک بدھ کا پجاری تھا تو وہ اس کے سامنے کئی آرٹسٹ میں بیٹھا ہے یا سنامی یا سنامی یا سنامی ہیں وہ دی زبان گئی تھوڑک کے منہ سے نکل گیا یا سمادی تسی تو ہم دے میں ایسا ہے تسی تھوڑک کے بول پیڑا ہم میں نہیں آ سکتا وہ یا سنامی سنم بدھ کو کہتے ہیں یا سنامی تو تھوڑے دیں گے تو کام تو منہ سے نکلا یا سمادی وہ ایک سکتے رکھ دیا نا ہاں میرے بندے اور جناب اگلی لائن سنیے اور پھر بتائیے فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو بدھ کا پجاری ہے اور بدھ کے سامنے بیٹھا پکار رہا ہے اس نے تجھے نہیں ہونے تو منہ سے ہی نکل پیا ہے فرمایا منہ سے ہی نکلا ہے نام تو میرا ہے کہ وہ نہیں بول رہا تھا کہ اسی بھی نہ بولے وہ جواب نہیں نہ دیتا بدھ ہم نے بھی نہ دیا اگلی گل سمجھ جاؤ نا اس لیے ہم نے جواب دیا ہے اس لیے جب درود و سلام پڑھا جائے تو درود کے بیچ میں رکا نہ جائے دل توجہ حضور کی طرف دل بھی حضور کی طرف اور آخری بات 26 منٹ میں شروع ہوئی تھی گفتگو اور یقیناً ظہر کا وقت بھی قریب ہے آخری بات نہایت میں آپ کو اس کی شرح کرتے ہی نہیں جناب یہ دیکھیے ابن قیم بدیگہ نے اس کو لکھا ہے کہ اب حضرت ابو بکر بن مجاہد بغداد کے بڑے تگڑے محدث و فقیہ تھے اور ایک اور ابو بکر تھے بغداد میں وہ دیوانے تھے مجذوب تھے مست تھے درویش تھے اچھا وہ ابو بکر بن مجاہد ہیں یا ابو بکر شبلی ہیں جو دیوانہ ہے ابو بکر بن مجاہد کا چوٹی کا محدث علماء کی مجلس ہے دیوانہ آ گیا ابو بکر بن مجاہد اٹھے ابو بکر شبلی کو گلے سے لگایا ماتھا چوما سارے حیران کے ملنگ واسطے درویش واسطے لفظ ملنگ کو انہوں نے 10 کا ملنگ کے دانے ہوتے ملنگ کے لیے درویش کے لیے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا میں نے شبلی سے وہی کیا ہے جو میں نے اس کے ساتھ حضور کو کرتے دیکھا مجمع حیران و چشت رہ گیا انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا حضور سید عالم علیہ السلام جنرل صحابہ کرام کا جرمٹ ہے ہی لایا ہے حضور اس کو دیکھ کے کھڑے ہوئے سبحان اللہ کیا بات
اور میں نے بھی تمہارے والا سوال عرض کیا جو کچھ نہیں پوچھتے تھے. میں نے عرض کیا حضور میں اور سارا بغداد تو اس کو مجنون تصور کرتا ہے پاگل, اور آپ کی بارگاہ سے یہ کریں کون سونا ملنگ کہیں جو نہیں. فرمایا یہ پانچوں نمازوں کے بعد سبحان اللہ بوٹی عشاء ملنگ نہیں ہوتا, ملنگ ہے پانچوں نمازوں کے بعد. یہ 3 مرتبہ یہ پہلے آیت پڑھتا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الى آخر. اور پھر 3 مرتبہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد. اے جرا سے گلے لایا ہے نا کہ متھا چومے ایس کر کے چومے ہیں. حضور مدینہ پاک میں شبلی بغداد میں 5 نمازیں پڑھتے, 5 کے بعد یہ آیت پڑھتے اور پھر 3 دفعہ درود پڑھتے. یہی تو آپ کو بتانا ہے کہ چاٹ اتنا دور نہیں ہے مدینہ پاک سے. حضور اسلام کی قسم کیجئے, ذکر فکر میں رہیے. اللہ تعالیٰ جناب اکرم حسان بھائی کی والدہ مرحومہ کو بھی رحمت کرے, ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول کرے. وما علینا الا البلاغ.